تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پوسٹ آر این تھرڈ سیمیسٹر کا سبجیکٹ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا یونٹ نمبر 3 جو کہ ہمارے ساتھ کمیونٹی پارٹیسپیشن اینڈ موبلائزیشن ہے، اس کے آج ہم پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ سب اسٹوڈنٹس نے ابھی مجھے بتایا کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو کمیونٹی نرسز جو ہے وہ کمیونٹیز وزٹ کر کے وہاں پر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں سے ان کے جو مسائل ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم بذات خود اپنے ساتھ اس کمیونٹی کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، انوالو کرتے ہیں۔ انوالو کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک تو ان کو پتہ چلے کہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں یہ کیسے پیدا ہوئے ہیں، اب ان مسائل کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کیسے ہم ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کمیونٹی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ ان کو بھی ہم یہ اسکل سکھائے، ان پرابلم کے حوالے سے ان میں ہم شعور پیدا کریں، تاکہ آئندہ اگر ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو یہ لوگ جو ہے خود اس قابل ہو کہ یہ ان پرابلم کو خود سے سالو کر سکے۔ تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں، کمیونٹی پارٹیسپیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کمیونٹی موبلائزیشن کا جیسے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کر کے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ مختلف کمیونٹی کے ممبرز، مختلف آرگنائزیشن کے جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کولیبریٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن کر کے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو پلان کی ہوتی ہے تو اس پلاننگ پر سارے لوگ ایک ہو کر کیا کریں، عمل کر کے اپنے گولز کو اچیو کرے۔ تو اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے سارے اسٹیک ہولڈر، پالیسی میکرز یہ مل کر کیا کرتے ہیں، انوالو ہو کر کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے جو گولز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اچیویبل بن جاتے ہیں، اس کو پھر ہم آسانی سے اچیو کر لیتے ہیں۔ تو اس عمل کو کمیونٹی موبلائزیشن کہتے ہیں۔ تو کل کی کلاس میں ہم نے کمیونٹی موبلائزیشن ان سارے ٹاپکس کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو کل کی کلاس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے بعد پھر ہم نے اسٹیپس آف کمیونٹی موبلائزیشن پر بات کی تھی، ٹھیک ہے، کہ ہم کس طرح سے کمیونٹی جو کمیونٹی موبلائزیشن کے سٹیجز ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے ساتھ سٹارٹنگ ہم نے کیسی لینی ہے، اسیسمنٹ کمیونٹی کی ہم نے کیسی کرنی ہے، پلاننگ ہم نے کیسی کرنی ہے، پلاننگ پر عمل کیسا کرنا ہے، پھر مانیٹرنگ انوالویشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور آخر میں ہمارے ساتھ اسکیلنگ اپ ٹوگیدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم پچھلے کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر کمیونٹی موبلائزیشن سکلز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 امپورٹنٹ سکل ہے جو کہ کمیونٹی موبلائزرز کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ کمیونٹی موبلائزرز یہ آپ کے پاس ہیلتھ کیئر نرسز آ جاتے ہیں، ہیلتھ کیئر ٹیم ممبرز آپ کے پاس آ جاتے ہیں، کمیونٹی میں موجود جو افیکٹو پرسنالٹیز ہوتے ہیں جیسے کہ کمیونٹی میں موجود قاری صاحبان ہو گئے یا دوسرے ایسے لوگ، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کمیونٹی کے جو کونسلر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، افیکٹو ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو افیکٹو کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کی زیادہ تر باتوں کو کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو اپنے ساتھ ملا کر کمیونٹی میں موجود لوگوں کی ہم کیا کرتے ہیں، ایٹیٹیوڈ، ان کے بیہیویئر میں امپروومنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کمیونٹی موبلائزرز کے لیے جو 3 سکلز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کے پاس ہونی چاہیے، وہ ایک نالج ہے، دوسری ایٹیٹیوڈ ہے، اور تیسرا ہمارے پاس سکلز ہے۔ ایٹیٹیوڈ کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے نالج کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ نالج جو ہے کس طرح کی نالج ان کے پاس ہونی چاہیے، تو اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، صحیح ہے۔ سو دا کمیونٹی موبلائزیشن پروسیس، knowledge of disease prevention,
हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड एंड प्रिवेंटेड। ठीक है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोसेस में जो कम्युनिटी मोबिलाइज़र होते हैं तो इनके पास नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको पता होना चाहिए कि किसी भी किस्म की किसी भी कम्युनिटी में जो बीमारियां पैदा होती है तो ये कैसे पैदा होती है, ठीक है, किस तरह से इन बीमारियों की शुरुआत होती है, और अब अगर बीमारियां पैदा हो चुकी है, लोग बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं, तो जो दूसरे लोग हैं जो कि अभी तक मुतासिर नहीं हुए हैं तो इनको हम कैसे इस बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हैं और ये बीमारी कैसे आगे लोगों को ट्रांसमिट होने से हम रोक सकते हैं। तो इसके बारे में अगर इनके पास नॉलेज होगी तो ये बहुत आसानी से जो है किसी भी किस्म के सिचुएशन को क्या कर सकेंगे, हैंडल कर सकेंगे। तो पहली बात तो ये है कि इन कम्युनिटी मोबिलाइजर्स के साथ जो है डिजीज़ प्रिवेंशन के बारे में इनके पास नॉलेज होनी चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि कैसी बीमारी जो है एक से दूसरे बंदे को मुंतकिल होती है और किस तरह से एक से दूसरा बंदा जो है हम इन बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इसके बारे में नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके पास। दूसरा ये है कि नॉलेज ऑफ अदर हेल्थ इशू, सेहत के हवाले से जो दूसरे मसाइल है तो उनके बारे में भी जो है कम्युनिटी मोबिलाइजर्स के पास नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि किस तरह से लोग बीमार लोगों को हम केयर दे सकते हैं, कैसे हम उनको जो है बीमारी में सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे हम उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में जो है कम्युनिटी मोबिलाइजर्स के साथ अगर नॉलेज होंगी तो उनकी जो नर्सिंग केयर होंगी, उनकी जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोसेस होगा तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। फिर इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। एथिकल इश्यूज से मुराद ये है कि कम्युनिटी में मौजूद जो लोग होते हैं उनके बिलीव, उनके रस्म व रिवाज, उनके तौर तरीक़ों के बारे में जो है इनको पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोगों को डील करेंगे, लोगों के साथ जो है तरीके से पेश आएंगे तो लोग जो है वो फिर हम पर क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, वो फिर हमारी मुखालफत नहीं करेंगे, बल्कि वो हमारा साथ देंगे, हमें सपोर्ट देंगे। ठीक है, और इस तरह से हम फिर इनको जो है इनकी जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर तरीके से क्या कर सकेंगे, इम्प्रूव कर सकेंगे, इन्हांस कर सकेंगे। तो नॉलेज में इन चीज़ों के बारे में अगर कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को पता होगा तो उनकी जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। सही है। इसी तरह से अब अगर हम स्किल्स की बात करें तो कौन से स्किल्स का होना कम्युनिटी मोबिलाइजर्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एबिलिटी टू हेल्प कम्युनिटीज़ फ्राम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कैपेसिटी बिल्डिंग नीड्स अमंग कम्युनिटीज़। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स, नेटवर्किंग, पार्टनरशिप बिल्डिंग स्किल्स वगैरह। ठीक है, सबसे पहली जो एबिलिटी कम्युनिटी मोबिलाइजर में होनी चाहिए वो ये है कि इनको पता होना चाहिए कि किस तरह से कम्युनिटीज़ के दरमियान हम रिलेशनशिप को कायम कर सकते हैं या कम्युनिटी में मौजूद इनका एक दूसरे के साथ जो है रिलेशन बनती है या नहीं, इन एक दूसरे के साथ इनकी बनती है या नहीं। तो इनकी एबिलिटीज़ को जो है जानने की एबिलिटी हम में होनी चाहिए कि आया ये लोग जो है लीडरशिप स्किल्स इनमें है या नहीं, आया ये लोग जो है हमारे साथ मिलकर इस काम को करने में हमारी मदद हमें दे सकते हैं या नहीं। नेटवर्किंग से मुराद ये है कि एक बात को दूसरी जगह जो है पहुंचाने की काबिलियत इनमें है या नहीं। इसके साथ साथ ये लोग जो है पार्टनरशिप करने की काबिल है या नहीं, बिल्डिंग स्किल्स इनमें है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता होंगे और आपके पास स्किल्स होंगे कि आप उन स्किल्स के ज़रिए इन सारी बातों को क्या करें, मालूम कर सकें, तो फिर आपके लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि किस बंदे के साथ जो है मैंने बात करनी है, किस बंदे को जो है मैंने अपने मकसद के बारे में जो है आगाह करना है ताकि वो मुझे मेरा मकसद पूरा करने में सपोर्ट दे। इसी तरह से एबिलिटी टू हेल्प कम्युनिटीज़ मोबिलाइज रिसोर्सेज, इसी तरह से कम्युनिटी मोबिलाइज़र में जो है ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि कम्युनिटी में मौजूद जो रिसोर्सेज है उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सके। तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी में
انہی ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنا یہ بھی ایک سکل ہے. تو اس سکلز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کمیونٹی موبلائزرز کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیسی سکل. ایڈوکیسی سکل سے مراد یہ ہے کہ کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہیں ان کے حق کے لیے آواز اٹھانا، ان کے رائٹس کے لیے جو ہے آپ کیا کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ان کو جو ہے ان کے رائٹس کے بارے میں ان کو آپ بتاتے ہیں، ان میں شعور پیدا کرتے ہیں. تو یہ سکل اگر کمیونٹی موبلائزر میں ہوں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ پلاننگ اینڈ مینجمنٹ سکل. جتنے بھی پروجیکٹ پلاننگ ہوتی ہے، پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، یہ سکلز اگر کمیونٹی موبلائزرز کے ساتھ ہوں گے تو کمیونٹی موبلائزیشن پروسیس جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اور اپنے گولز کو اچیو کرنے میں یہ لوگ جو ہے کیا ہوں گے، کامیاب ہوں گے. تو یہ وہ تمام سکلز، نالج اور ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ کمیونٹی موبلائزرز میں ہونے چاہیے. کمیونٹی موبلائزر سے مراد یہ ہے کہ کمیونٹی نرسز ہو گئے، ٹھیک ہے، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان میں جو ہے یہ سارے خصوصیات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ ہیلپ فل رہتی ہیں. ٹولز اینڈ ٹیکنیکس فار کلیکٹنگ انفارمیشن. اب ہمارے ساتھ وہ کون سے ٹولز اور وہ کون سے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم کمیونٹی میں موجود جو مسائل ہوتے ہیں، کمیونٹی میں موجود جو پرابلم ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ڈیٹا انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلا جو ٹیکنیک ہے وہ ہے ڈائریکٹ آبزرویشن، کہ آپ بذات خود کمیونٹی جا کر وہاں پر لوگوں کے جو حالات ہے اس کا جائزہ لے، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ گروپ انٹرویو، کہ لوگوں کے ساتھ آپ حجرے میں بیٹھ کر ان کے ساتھ جو ہے آپ ڈسکشن کریں مختلف پرابلم کے حوالے سے. تو اس طرح سے آپ کو ہر ایک بندے کے جو نظریے ہے، ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس سے آپ کو جو ہے آگاہی مل جائے گی، آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، کس طرح کا سوچتے ہیں، ان کے خیالات کیا ہے. اسی طرح سے رول پلے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو آپ عملی طور پر عملی کام کر کے ان کو آپ دکھائے کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنی لائف سٹائل کو بہتر بنا سکتے ہیں، یا لوگوں سے کوئی کام کروائے اور آپ اس کو دیکھیں کہ یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اگر نہیں کر سکتے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو جو ہے ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو پھر آپ ان کو ان چیزوں کے بارے میں ایجوکیٹ کریں گے، ساتھ میں ان کو جو ہے آپ سکل سکھائیں گے. اسی طرح سے سٹوریز کے ذریعے اور مختلف ورکشاپس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ وہ ٹول ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. ایفیکٹس آف کمیونٹی موبلائزیشن. کمیونٹی موبلائزیشن کے اگر ہم ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں کہ یہ کس طرح کے ایفیکٹس کو پروڈیوس کرتا ہے، تو اگر آپ کو یاد ہو تو کل کی کلاس میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن اور کمیونٹی موبلائزیشن ہم کیوں کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو شعور پیدا ہو جائے صحت کے حوالے سے، مختلف قسم کی بیماریوں کے حوالے سے، مختلف قسم کی بیماریوں سے کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پریونٹ کرنا ہے، اور کیسے ان بیماریوں کو اسپریڈ ہونے سے روکنا ہے. تو اس کے بارے میں ان میں شعور پیدا کرنا، ان کو سکھانا. تو جب لوگوں میں شعور پیدا ہوگا، لوگ جو ہے مختلف قسم کی بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے سکلز ان کو آئیں گے. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ پھر لوگ جو ہے زیادہ بیمار نہیں ہوں گے. جب لوگ زیادہ بیمار نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے جب بیمار نہیں ہوں گے تو لوگوں کی جو اموات کی شرح ہے وہ بھی کیا ہوں گی، ڈیکریز ہوں گی. تو پہلا جو ایفیکٹ کمیونٹی موبلائزیشن سے پڑتا ہے وہ یہی پڑتا ہے کہ اس سے جو موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ڈیکریز ہو جاتا ہے. بیماری اور اموات کا شرح جو ہے اس سے بہت زیادہ کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. دوسرا اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انکریز ان ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر اور ہیلتھ سٹیٹس. لوگوں کو صحت کے بارے میں ان کو شعور جو ہے ان میں آ جاتا ہے. لوگوں کو جو ہے بہت کچھ جو ہے سیکھنے کو مل جاتا ہے کمیونٹی موبلائزیشن کے ذریعے، اور ان کے بیہیویئر میں پازیٹیو چینجز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں، ہیلدی لائف سٹائل گزارتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا بیہیویئر جو ہے کیا ہو جاتا ہے، پازیٹیو ہو جاتا ہے.
اسی طرح سے کمیونٹی موبلائزیشن سے جو تیسرا اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اویلیبلٹی اینڈ ایکسیس ٹو سروسز، کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے صحت کے حوالے سے جتنے بھی سروسز ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کی رسائی جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے، تو ہر ایک جو ہے ان سروسز سے پھر کیا کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا جو چوتھا اثر ہوتا ہے کمیونٹی موبلائزیشن کا وہ یہ ہے کہ سسٹینیبلٹی آف لوکل ریجنل اینڈ نیشنل کمٹمنٹ، کہ اس میں لوکلی جو لوگ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ریجنلی اور نیشنل سطح پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو ان کی ایک کمٹمنٹ جو ایک دوسرے سے ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہیں۔ کرتے ہیں نا ہمارے جو جب الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ جو اپوزیشن ہوتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے صحت کے جو سروسز ہے وہ آپ کو فری کر دیں گے یا جو دوسرے سروسز ہوتے ہیں وہ فری کر دیں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے لوگوں کی جو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے جو انہوں نے پہلے کی ہوتی ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کمیونٹی موبلائزیشنز کی کیا ہوتے ہیں، افیکٹس ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں جو کہ کمیونٹی پر پڑتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ جی سر، جی سر۔ اوکے، ویری گڈ۔ اب ہم آ جاتے ہیں رول آف کمیونٹی ہیلتھ نرس ایز اے کمیونٹی موبلائزر۔ کمیونٹی ہیلتھ نرس کا کیا رول ہوتا ہے ایز اے کمیونٹی موبلائزر کے طور پر؟ تو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ جو رول ہوتا ہے کمیونٹی موبلائزرس کا، کمیونٹی نرسز کا ایز اے کمیونٹی موبلائزر، وہ یہ ہوتا ہے کہ اے کمیونٹی ہیلتھ نرس perform various function while she or he work in any defined community health setting۔ ٹھیک ہے، کسی بھی کمیونٹی ہیلتھ سیٹنگ میں جب ہم کمیونٹی ہیلتھ نرس کو کیا کرتے ہیں، کوئی کام حوالہ کرتے ہیں تو وہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ٹھیک ہے، وہ ہر طرح کے کام کو جو ہے وہ پھر سر انجام دینے میں کیا ہوتے ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، ان میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی کمیونٹی ہیلتھ سیٹنگ میں ان کو جو بھی ذمہ داری دی گئی ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو نبھانے کی قابلیت ان میں ہوتی ہے۔ برنگنگ پیپل ٹوگیدر، لوگوں کو ایک دوسرے کی قریب لانے میں یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بلڈنگ ٹرسٹ، ایک دوسرے کا جو ہے ایک دوسرے پر ٹرسٹ جو ہے، ٹرسٹ کرنا، یہ ان کا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں میں جو ہے خود اعتمادی اور دوسرے لوگوں پر اعتماد کرنے کی ایبلٹی پیدا کرتے ہیں۔ انکریجنگ پارٹیسپیشن، لوگوں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہیلتھ نرسز انکریج کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کاموں میں حصہ لیا کرے، پارٹیسپیشن کیا کرے، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آپ لوگوں کو اپریسیشن ملتی ہے، آپ لوگوں کو جو ہے انکریج کیا جاتا ہے، موٹیویشن جو ہے آپ لوگوں کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے فیسیلیٹیٹنگ ڈسکشن اینڈ ڈیسیجن میکنگ، لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، لوگوں کو جو ہے فیصلے کرنے کی جو قابلیت ہے وہ ان کو جو ہے سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے helping things to run smoothly، 2 منٹ بس ابھی لیتی ہوں۔ helping things to run smoothly، ٹھیک ہے، لوگوں کو جو ہے، لوگوں کو کس طرح سے آپ ایک دوسرے کی مدد کر کے اپنے کاموں کو آسان بنا سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کے کاموں کو آسان بنا سکتے ہیں، تو یہ رول جو ہے کمیونٹی نرس پلے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مختلف ایکٹیویٹیز پر فوکس کرنا، یہ کیا ہے، یہ کمیونٹی ہیلتھ نرس کا رول ہوتا ہے جو کہ کمیونٹی موبلائزر کے طور پر کمیونٹی میں وہ کیا کرتے ہیں، سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ وہ تمام رول ہے جو کہ کمیونٹی ہیلتھ نرسز کیا کرتے ہیں، پلے کرتے ہیں کمیونٹی میں۔ کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کلائنٹ اورینٹڈ رولز کی۔ کلائنٹ اورینٹڈ رول، کائنڈلی اپنے مائکس میوٹ کرے پلیز۔ آ جاتے ہیں کلائنٹ اورینٹڈ رول کی طرف۔ کلائنٹ اورینٹڈ رول سے مراد یہ ہے کہ انوالو ڈائریکٹ پروویژن آف سروسز ٹو انڈیویژولز، فیملیز اور اوکیجنلی گروپ آف پیپل، ٹھیک ہے۔ کلائنٹ اورینٹڈ رول سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم ڈائریکٹلی کیا کرتے ہیں، جو انڈیویژول پیشنٹ ہوتے ہیں یا جو فیملیز ہوتے ہیں
یا گروپ آف پیپل جیسے کہ سوسائٹیز، ان کو ہم ڈائریکٹلی کیا کرتے ہیں، کمیونٹی نرسز جو ہے وہ اپنے سروسز ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو جو ہے صحت کے حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، مختلف بیہیویئر ٹیکنیکس ان کو جو ہے سکھاتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنے بیہیویئر کو ہیلدی بنا کر اپنی لائف سٹائل کو ہیلدی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈیلیوری اورینٹیڈ رول کی اگر ہم بات کریں، ڈیلیوری اورینٹیڈ رول of the community health nurses are those designed to enhance the operation of health care delivery، ٹھیک ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو کمیونٹی ہیلتھ نرسز ہوتے ہیں وہ جتنے بھی ہیلتھ کیئر سروسز ہوتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ڈیلیور کرتے ہیں، اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے پیشنٹ کو جو ہے ایک بیٹر کیئر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں بہتر طریقے سے، افیکٹو طریقے سے۔ اسی طرح سے جو پاپولیشن اورینٹیڈ رول ہے، تو پاپولیشن اورینٹیڈ رول سے مراد یہ ہے کہ اس میں اوور آل کمیونٹی کو کیا کیا جاتا ہے، اوور آل کمیونٹی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سو دوز ڈائریکٹڈ ٹورڈ پروموٹنگ، مینٹیننگ اینڈ ریسٹورنگ دا ہیلتھ آف دا پاپولیشن، جو پوری کمیونٹی ہوتی ہے تو ان کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں، اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو دوبارہ سے ان کی ہیلتھ کو ریسٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام رول ہے جو کہ ایک کمیونٹی نرس جو ہے وہ کمیونٹی موبلائزیشن کے دوران کیا کرتی ہے، پلے کرتی ہے، اور کمیونٹی میں موجود جو ہے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہیلتھ سٹیٹس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا یونٹ نمبر 3 جو کہ اللہ کے فضل سے ختم ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ یونٹ پورا کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے، کوئی بھی کنفیوژن ہے کسی بھی جگہ پر، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔